بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ غسل سے متعلق احکام و مسائل۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم بحالت جنابت ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے اختلاط کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ملو۔ اللہ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے اور تمہیں بھرپور نعمت دینے کا ہے، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب تم بحالت نشہ ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، تاکہ تم اپنی بات کو سمجھنے لگو، اور بحالت جنابت بھی جب تک تم غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر تم راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بے حد بخشنے والا ہے۔ باب نمبر 1، غسل سے پہلے وضو۔ حدیث نمبر 248، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، بعد ازاں اپنی انگلیاں پانی میں ڈال کر بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو لے کر اپنے سر پر ڈالتے، اس کے بعد اپنے تمام جسم پر پانی بہاتے۔ حدیث نمبر 249، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کے وقت اس طرح وضو فرمایا جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن پاؤں نہیں دھوئے، البتہ اپنی شرمگاہ کو اور جسم پر لگی ہوئی آلائش کو دھویا، پھر اپنے اوپر پانی بہایا، اس کے بعد جائے غسل سے الگ ہو کر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ یہ آپ کا غسل جنابت۔ باب نمبر 2، خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ غسل کرنا۔ حدیث نمبر 250، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، وہ برتن ایک بڑا پیالہ تھا جسے فرق کہا جاتا ہے۔ باب نمبر 3، ایک سا یا اس کے قریب پانی کی مقدار سے غسل کرنا۔ حدیث نمبر 251، حضرت ابو سلیمہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے بھائی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے سا جیسا ایک برتن منگوایا، پھر غسل کیا اور اسے اپنے سر پر بہایا۔ اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ حائل تھا۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری رحمت اللہ کہتے ہیں کہ جدید بن ہارون، بحیث بن اسد اور عبد الملک بن ابراہیم جدید نے حضرت صحابہ سے فدر سا کے الفاظ کیے۔ حدیث نمبر 252، حضرت ابو جعفر رحمت اللہ سے روایت ہے کہ وہ اور ان کے والد گرامی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے، جبکہ ان کے ہاں اور لوگ بھی تھے۔ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہا سے غسل کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، تجھے ایک سا کافی ہے۔ اس پر انہی لوگوں میں سے کسی نے کہا، مجھے تو کافی نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اتنا پانی تو اس ذات گرامی کے لیے کافی ہوتا تھا جن کے بال بھی تجھ سے زیادہ تھے اور وہ خود بھی تجھ سے بہتر تھے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک کپڑے میں ہماری امامت کروائی۔ حدیث نمبر 253، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ایک ہی برتن سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمت اللہ نے کہا کہ ابن عینہ آخر عمر میں ان ابن عباس
ان میمونہ کہنے لگے تھے، لیکن صحیح الفاظ وہی ہیں جو ابو نعیم نے بیان کیے ہیں۔ باب نمبر 4، جس نے اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہایا۔ حدیث نمبر 254۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو اپنے سر پر 3 بار پانی بہاتا ہوں، اور یہ کہہ کر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ارشاد فرمایا۔ حدیث نمبر 255۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر پر 3 بار پانی بہایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 256۔ حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ ہم سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے پاس تمہارے چچا زاد آئے تھے، ان کا ارشاد حسن بن محمد ابن انفیہ کی طرف سے، انہوں نے پوچھا غسل جنابت کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 چلو لیتے اور انہیں اپنے سر پر بہاتے تھے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی ڈالتے تھے۔ حسن نے کہا میں تو بہت بالوں والا شخص ہوں۔ میں نے جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے۔ باب نمبر 5، غسل میں 1 مرتبہ پانی ڈالنا۔ حدیث نمبر 257۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے 1 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے لیے پانی رکھا، آپ نے اپنا ہاتھ 2 یا 3 مرتبہ دھویا، پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رگڑا، بعد ازاں کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر چہرہ مبارک اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، اس کے بعد آپ نے اپنے جسم پر پانی بہایا، پھر اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے۔ باب نمبر 6، جس شخص نے غسل کے وقت حلاب یا خوشبو سے ابتدا کی۔ حدیث نمبر 258۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کرنے کا ارادہ فرماتے تو حلاب جیسی کوئی چیز منگواتے اور اسے اپنے ہاتھ میں لے کر پہلے سر کے دائیں حصے سے ابتدا کرتے، پھر بائیں جانب لگاتے، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے تالو پر مالش کرتے۔ باب نمبر 7، غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ حدیث نمبر 259۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا، اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا اور اسے مٹی سے رگڑا اور دھویا، بعد ازاں آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر چہرہ مبارک کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، اس کے بعد آپ اس جگہ سے الگ ہوئے اور اپنے پاؤں دھوئے، پھر آپ کو ایک رومال پیش کیا گیا، لیکن آپ نے اس سے اپنا بدن صاف نہیں فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔